بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی یہ شارٹ ویڈیو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ عزیز دوستوں، برصغیر میں جو دیسی ریاستیں تھیں ان کی تعداد تقریباً 635 ہے۔ ان 635 دیسی ریاستوں کا سسٹم یہ تھا کہ وہ سب کی سب خود مختار تھیں، اور جب برصغیر پر ایسٹ انڈیا کمپنی یا انگریزوں کا ایک تسلط تھا، ان کی حکمرانی تھی، تو اس کے بعد یہ جو خود مختار ریاستیں تھیں یہ پھر بھی خود کفیل تھی اور اپنے نظام کو خود سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آزادی کی جو تحریک شروع ہوتی ہے، جس کو اگر ہم بہت پیچھے سے نہ بھی لے کے آئیں، اور صرف 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر جب انگریز قابض ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ تحریک مسلسل چلتی رہتی ہے، اور مختلف ادوار سے گزر کر جب ہم 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے، تو اس ساری ہسٹری کو میں نے مختصراً یہ بتایا ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو اس وقت وہ جو 635 دیسی ریاستیں تھیں ان کو یہ کہا گیا کہ جو ریاست جس ملک کے ساتھ، یعنی برصغیر جب پاکستان اور بھارت دو حصوں میں بٹ گیا، کہ جو ریاست جس کے ساتھ چاہے وہ الحاق کر سکتی ہے۔ تو ایسے میں کچھ ریاستیں جن پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر لیا، ان میں سے ریاست حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، مناودر اور جموں و کشمیر ایسی ریاستیں ہیں جس پر بھارت نے ایک ظلم و ستم کے تحت اپنی افواج داخل کر کے اس میں قبضہ کر لیا۔ اس میں جو سب سے بڑی برصغیر کی ریاست ہے وہ جموں و کشمیر ہے۔ جو تین یہ ریاستیں ہیں جن پر ایک قبضہ کیا گیا، ان کو میں اگر مختصراً بتا دوں تو ریاست حیدرآباد دکن، جس کا جو حکمران تھا وہ نظام حیدرآباد دکن کہلاتا تھا، وہ ایک مسلمان تھا۔ اس کو میں ایک شارٹلی 1 منٹ کے اس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا رقبہ 86,000 مربع میل تھا، اور نظام حیدرآباد جو اس کا حکمران تھا وہ مسلمان تھا۔ 1948 میں بھارت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ جو ریاست حیدرآباد دکن تھی، اچھا دیکھیں، وہ اس بات کو لے کر جب جاتا ہے سلامتی کونسل میں یا اقوام متحدہ کے پاس، جو نظام حیدرآباد تھا، تو یہ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، گفت و شنید ہونی تھی، اور لیکن بھارت نے اپنی فوج داخل کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ جبکہ جو دوسری ریاست ہے جوناگڑھ، یہاں پہ میں نے یہ دکھایا ہے جوناگڑھ، جو کہ کراچی سے 480 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور 7 لاکھ آبادی پر یہ مشتمل ہے۔ یہاں کا جو حکمران ہے وہ بھی نواب محمد محابت خان، وہ بھی مسلمان تھا، اور بھارت نے 20,000 افواج داخل کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ریاست مناودر، جو کہ جوناگڑھ کے قریب واقع تھی، اس کا حکمران بھی مسلمان تھا، اور اس پر بھی جوناگڑھ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یوں یہ ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ اور ریاست مناودر پر بھارتی جو ہے افواج نے قبضہ کر لیا۔ اچھا، یہاں پر ضرورت رہی کہ جو ایک رکاوٹ ڈالی مسلمان مجاہدین نے، وہ اپنی کاوشیں انہوں نے جاری رکھی اور بھارتی افواج کو ناکو چنے چبوائے۔ تو یہ جو ایک بڑا علاقہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، ریاست جموں و کشمیر، نمبر 1 تو کہ یہ جو برصغیر کی وہ 635 ریاستیں ہیں ان میں سب سے بڑی ریاست ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا حدود بدر قریب سے دکھا دوں کہ پاکستان کے شمال میں واقع برصغیر کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس کا رقبہ
84,471 مربع میل ہے، اور جب 1941 کی مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت اس کی آبادی جو ہے وہ 40 لاکھ تھی، اور اس 40 لاکھ کی آبادی میں تقریباً 80% مسلمان تھے، اور پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد کی لمبائی 384 میل ہے۔ اچھا، اب اس وقت اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 96% لوگ مسلمان ہیں۔ 1947 میں، ایک تو 3 جون 1947 کو جو ریڈ کلف ایوارڈ ہوتا ہے، جس کے تحت ایک ریڈ کلف نام کا شخص جس کو تعینات کیا جاتا ہے باؤنڈری کے لیے، کہ وہ جب یہ بٹوارہ ہوتا ہے تو باؤنڈری علاقوں کی جو الگ الگ کرنا ہے وہ اس کے ذمہ تھا۔ تو ایک تو اس نے بھی بھارت کا ساتھ دیا، اور بہت سے ایسے علاقے جو کہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھے لیکن انہوں نے اس میں شامل کر دیا انڈیا میں۔ دوسرا، جو جموں کشمیر یا آزاد کشمیر، جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو جو کشمیر تھا اس پر بھی اس نے ایک ناجائز اور زبردستی اپنی افواج اس میں داخل کر لی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہاں کا جو راجا تھا ہری سنگھ، وہ یہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک ہندو راجا تھا لیکن اکثریت وہاں پر مسلمان تھی، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق کر لے، لیکن اس کی جو رعایا ہے وہ یہ چاہتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے۔ تو ایسے میں ہوا یہ کہ پھر ایک تحریک نے جنم لیا، اور وہ جو اس نے افواج داخل کی تھی، اس افواج نے ایک جو مسلمان مجاہدین تھے انہوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا ان افواج کا، اور ان کو بلکہ ایک اچھے طریقے سے جب ایک قسم کی ناکامی ہو رہی تھی، یعنی کہ جو وہ انہوں نے مکمل علاقے پہ قبضہ کیا تھا، تو مسلمان مجاہدین نے بہت سا علاقہ ان سے آزاد کروا لیا، اور یہ جنگ ابھی چل رہی تھی۔ تو اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے نہرو، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلسل نہ صرف علاقہ واپس ہو رہا ہے بلکہ یہ مسلسل چیزیں جو ہیں اس پر قابض ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو کیا کہ انہوں نے یہ شامل کر لیا کہ اس کو اقوام متحدہ میں لے گئے۔ اس بات کو لے کے وہ اقوام متحدہ میں چلا جاتا ہے نہرو، اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ کشمیر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھارت سے الحاق کر چکا ہے، اس لیے پاکستان نے اس پر حملہ کیا ہے، بلکہ وہ بھارت پر حملہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن لے کے وہ وہاں جاتا ہے، اور جنگ بندی کے لیے ایک جو سلامتی کونسل ہے اقوام متحدہ کا ادارہ، وہاں پر یہ بات کرتا ہے، اور خیر وہاں پر 1949 میں 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی کا عمل ہوتا ہے، جنگ بند کر دی جاتی ہے، جو کہ مسلمان جیت رہے تھے، اپنا نہ صرف کشمیر آزاد کروا رہے تھے، لیکن بہرحال اس کو لے کے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو وعدے کیے گئے تھے استصواب رائے کے، کہ جی ووٹنگ ہوگی، عوام سے پوچھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے، وہ مسلسل بھارت نے ہٹ درمی کا ثبوت دیا اور روڑے اٹکائے ان چیزوں پر، اور اس طریقے سے وہ مسئلہ تب سے اب تک جو مسئلہ کشمیر ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ اچھا، یہی دیکھیں، اس کے بعد یہ مسئلہ تو جوں کا توں چل رہا ہے، اس کے بعد پھر اسی تناظر میں 1965 کی جنگ ہوتی ہے، بھارتی ہٹ دھرمی کے رات کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں، لیکن یوم دفاع ہم مناتے ہیں کہ ایک اچھا دفاع کرتے ہیں پاکستانی، اور ان کو نکال باہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ ہے، پھر 1972 میں ایک شملہ معاہدہ ہوتا ہے، پھر آپ کارگل اور سیاچین کے جو مختلف جنگی مناظر آپ کے سامنے ہوں گے، تو یہ ایک مسلسل عمل چلتا رہتا ہے۔ تو وہ جو کشمیر بہرحال تھا، وہ مسئلہ نہ حل ہوا نہ حل ہونا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ جو اب میں بات کروں گا مخصوص 5 فروری کے حوالے سے کہ اس دن کی یاد کیا ہے اور کیوں مناتے ہیں، تو یہاں پہ میں ایک لائن آپ کو دکھاتا ہوں
کہ یہ جب لکھا جاتا ہے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہ کیا ہے جو عموماً ہم ہر سال 5 فروری کو مناتے ہیں، تو اس کی ہسٹری کچھ اس طریقے سے ہے کہ 1990 میں امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، انہوں نے کشمیری مجاہدین کے لیے، کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی، جو پہلی بار 1990 میں، اور وہ دن کیا گیا 5 فروری کا۔ تو تب سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے اور بینظیر بھٹو کی میرا خیال ہے حکومت تھی، جب یہ ایک باقاعدہ ایک سیاست میں، یعنی کہ ایک خاص طور پر ایک تہوار کے طور پر باقاعدہ منایا جانے لگا دن، تو یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہر سال اب 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں ان کشمیریوں کے ساتھ جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ بھارتی فوجی جو اب بھی مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی زندگی نہیں جینے دے رہے، تو ان کے ساتھ ہم ہاتھوں کی چین بنا کر یا ایک جلوس اور ریلیوں کی صورت میں ایک آواز بلند کرتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو اقوام متحدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی بین الاقوامی جو کوئی جنگیں ہوتی ہیں، جو امن کو انہوں نے فروغ دینے کا ایک قصد کیا ہوا ہے، کہ وہ ہماری بات سنیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ لیکن ہر سال یہ ہم مسلسل منا رہے ہیں، لیکن ابھی تک تاحال یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن جو ضرورت ہے وہ اس امر کی کہ ہم ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو مسلسل تگ و دو میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بچے آزاد نہیں ہیں، جہاں پر ماؤں کو سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، جہاں پر روزانہ جنازے نکلتے ہیں، بہو بیٹیوں کی اس عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے، مطلب ایک بچوں کے اوپر ان کو نیزوں پر اچھالا جاتا ہے۔ ایک ایسی درد بھری کیفیت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر لہو لہو ہے، تو وہاں کے ظلم و ستم کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ دن منانے کا مقصد نہ صرف یہ ہو کہ کھوکھلے نعرہ بازی ہو، بلکہ ہمیں متحد ہو کر کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ جس طریقے سے 1947 میں ہماری افواج نے یا مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کر کے کچھ علاقہ ان سے آزاد کروا لیا تھا، تو کہیں نہ کہیں شاید ضرورت ہے اسی جہاد کی، کیونکہ مختلف اداروں میں آواز بلند کر کے وہاں تک پہنچانے کے باوجود بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو جہاد کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جو تجدید وفا کا ایک عہد کرتے ہیں، ہر سال ایک ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس میں کتنا جوش، کتنا جذبہ اور کتنی سچائی ہے، یہ تب ممکن ہے جب ہم ان کے لیے کچھ کریں گے۔ کیونکہ وہ جو اقبال کا شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن جو ہے اس کے بارے میں اقبال نے بھی جو کہا ہے، تو اگر یہ دن منانا ہے تو کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں یہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگا کہ کشمیر جو ہے، جس کو بھارتی یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹوٹ انگ ہے، یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، نہ ٹوٹنے والا حصہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ہمیشہ سے ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آنے والے وقت میں کہ کشمیر جو ہے انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ تو اس دن کے حوالے سے یہ چھوٹی سی ایک پیغام بھی تھا، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی تھی کہ یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں، اور اس میں ہم کیا وعدہ کرتے ہیں، اس میں کیوں ہاتھ کی چین بناتے ہیں، کیونکہ ہم ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو، اللہ حافظ۔